اچھی رہائش ہر انسان کا خواب ہوتی ہے. گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں تمام بنیادی سہولتیں میسر ہوں. صاف ستھری کارپیٹڈ روڈ، انڈر گراؤنڈ بجلی، گیس، اسکول، ہسپتال، شاپنگ سینٹر موجود ہوں اور پلاٹ آسان اقساط پر ملیں تو کیا ہی بات ہے. ماہانہ صرف 7,500. تمام اداروں سے منظور شدہ. سہولیات کی بات کی جائے تو انڈر گراؤنڈ بجلی، صاف پانی اور سب سے بڑی بات سوسائٹی اپنی گیس کا پلانٹ لگا رہی ہے. بجلی اور گیس جیسی سہولتوں کے ساتھ قیمت بھی بہت کم. اے اور بی بلاک میں قبضہ ملنے کے بعد لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں. ابھی کنٹری مارکیٹنگ وزٹ کریں، اپنا پلاٹ بک کرائیں اور اپنا گھر بنائیں. پارک لین سوسائٹی لاہور سگیاں پل سے 5 منٹ کے فاصلے پر، الرحمان گارڈن فیز 2 کے بالکل سامنے، فیض پور انٹرچینج، M2 موٹر وے سے آدھا کلومیٹر مین شرک روڈ پر. تو میرے خیال میں اب راستہ ایک ہی بچا ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے اصل کام کی طرف واپس جائیں، جیسا کہ ان کو پوری دنیا مشورہ دے رہی ہے، جیسا کہ ان کو پاکستان میں سے سب لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اصل کام میں واپس جائیں. یہ سیاست کھیلنا آپ بند کر دیں، سیاست کے اندر، حکومت کے اندر مداخلت بند کر دیں، عوامی نمائندوں کو حکومت چلانے دیں، سویلینز کو ملک چلانے کا اختیار آپ دے دیں، اور آپ صرف بارڈرز کو سنبھالیں، آپ صرف امن و امان کے معاملات کو سنبھالیں. یا جہاں پہ آپ کو حکم دیا جائے کہ آپ نے یہاں پہ جا کے کام کرنا ہے، فرض کریں آپ کو حکم آتا ہے کہ آپ فلڈز پہ جا کے کام کریں تو آپ کریں. فرض کریں آپ کو حکم آتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ یہ ڈیوٹی کرنی ہے تو وہ ڈیوٹی آپ کریں. تو آپ حکم کے مطابق چلیں، یعنی آپ عوام کی منتخب کی ہوئی حکومت کی نوکری کریں. جو عوامی حکومت ہے اس کے حکم کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ کی عزت بحال ہوگی، عوام کو آپ پہ یقین آنا شروع ہو جائے گا، اور جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے پاکستان کی فوج میں اور عوام میں، وہ خلیج بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب نے جو رنگ بازی کی ہے اور جس قسم کی انہوں نے، یعنی مائک پکڑ کے، مائک کے دشمن ہے شہباز شریف صاحب. جب ان کے سامنے مائک آتا ہے نا، وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے مائک کو پڑ جاتے ہیں. پتہ نہیں کوئی پرانی دشمنی ہے ان کی مائک کے ساتھ کہ میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ میں زرداری کو میں نے لاڑکانہ کی، لاہور اور اسلام آباد کراچی کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. تو آج وہ کہہ رہا ہے جی وہی والا بندہ جس نے زرداری کو صدر پاکستان بنایا بعد میں، وہی والا سیاستدان آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا کو پیچھے چھوڑ دے گا، انڈیا سے آگے نکل جائے گا. ذرا یہ دیکھیں، مزمل اسلم صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹوٹل GDP ہے نا، وہ 350 ارب ڈالر ہے. یعنی ہم جتنی بھی خدمات یا مصنوعات پیدا کرتے ہیں، ہماری ٹوٹل قومی پیداوار جو ہے، چاہے وہ مصنوعات ہیں، چاہے وہ خدمات ہیں، کچھ بھی ہے، ان کی ٹوٹل مالیت 350 ارب ڈالر ہے بس. جبکہ بھارت 5,000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. پاکستان کی جو شرح نمو ہے، ترقی کی شرح، وہ 1% سے بھی کم ہے، 1% سے بھی کم. عمران خان صاحب اس کو لے گئے تھے 6% کے قریب، اور بھارت کا 6% ہے. یعنی بھارت آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان آگے بڑھ نہیں رہا. تو اس رفتار سے اگر یہ بھارت کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو 500 سال اور لگے رہے، ایسے تو یہ بھارت کو پیچھے نہیں چھوڑ سکیں گے. ناظرین، ایک کے بعد ایک طبقہ احتجاج کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اب کسانوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا کہ ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اور گندم کے کسان پہلے سے تیاری کر رہے ہیں. گنے میں ان کو مار پڑی ہے، کسانوں کو جو ہے وہ چاول میں مار پڑی ہے. کپاس کی پیداوار 33% کم ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں یہاں پہ انقلاب آ رہا ہے، سبز انقلاب آ رہا ہے. اب 3900 روپے من گندم مقرر کی تھی انہوں نے پہلے، اور 2600 روپے کسان بیچارہ بیچتا رہا ہے. اور اب جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے، جو کسان دشمن پالیسی ہے، اس کے خلاف کسانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پالیسی کے خلاف 26 فروری 2025 سے بروز بدھ کو احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کسان اس کے اندر شرکت کریں گے. سب سے پہلے حافظ آباد پہنچیں گے، پھر مختلف جگہوں سے یہ اپنا کام شروع کریں گے. تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب کسان بھی تنگ آ گئے ہیں، مزدور بھی تنگ آ گئے ہیں، سرکاری ملازمین بھی تنگ آ گئے ہیں، وکلا بھی تنگ آ گئے ہیں، ججز بھی تنگ آ گئے ہیں، صحافی بھی تنگ آ گئے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک ایسا طبقہ نہیں ہے جو اس حکومت اور ان کو لانے والوں سے تنگ نہ آیا ہو. میرے خیال میں جان چھڑانے کا وقت بہت قریب ہے، اور جلدی ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی. ادھر ایک اور میں آپ کو یہ تصویر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، یہ سینیٹر ہیں پاکستان میں. پاکستان میں ٹوٹل 100 سے کم سینیٹر ہوتے ہیں، اور یہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں. تو اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں. گزشتہ لگ بھگ 1.25 سال سے کئی دفعہ کوشش کی گئی، پروڈکشن آرڈرز ان کے جاری کیے گئے، لیکن ان کو سینٹ کے اجلاس میں نہیں جانے دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. ایسی ضد پکڑی ہوئی ہے.
اگر یہ آدمی بھی نواز شریف یا زرداری کی طرح ڈیل کر لیتا تو یہ سینٹ کے اجلاس میں بیٹھا ہوا ہوتا. اب مجھے بتائیں نا کہ ضد کیا ہے اعجاز چودھری سے. یہ اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا وہاں پہ علاج ہوا ہے اور دل کے مرض میں مبتلا ہیں, اور ان کو اسپتال سے فواد چودھری صاحب کے بقول ان کو فوری طور پہ واپس جیل میں بھی منتقل کیا گیا ہے. سرجری کے بعد زبردستی جیل شفٹ کیا گیا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ایک بزرگ رہنما جو سینیٹر بھی ہیں ان کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک انتہائی قابل مذمت ہے. پھر اس میں کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ثاقب بشیر صاحب بتا رہے ہیں قانونی نقطے میں کہ اس طرح کے مقدمات میں ایسی صورتحال میں بہت پہلے ضمانت ہو جاتی ہے ملزمان کی, لیکن یہاں تو نظام نے ضد پکڑ لی ہے اور معاملہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ڈیل کیوں نہیں کی. تو جو ڈیل نہیں کر رہا نا اس کو نشان عبرت بنا رہے ہیں. یا تو آپ نواز شریف بنے یا آپ نشان عبرت بنے. تو نواز شریف صاحب سے اتنا چڑھ گئے ہیں پاکستانی کہ کوئی بھی سیاستدان موت قبول کرنے کو تیار ہے, نواز شریف بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ناظرین ایک اور خبر آئی میرے پاس, یہ عادل خان بزئی صاحب کا میرے پاس یہ ایک ٹویٹ آیا, میں نے اس کو پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو شیر افضل مروت صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. مروت صاحب نے کہا کہ عادل بزئی سے سٹینڈنگ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے 3 کروڑ روپے رشوت مانگی گئی. یہ مروت صاحب نے دعویٰ کیا. آج کل مروت صاحب کا سارا ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف ہے. کبھی وہ تحریک انصاف کی خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی تحریک انصاف کی قیادت کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی وہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی وہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اب عادل بزئی ایک ایسا شخص ہے جس نے بڑی قربانی دی ہے. میرے خیال میں اس 26ویں آئینی ترمیم کے دوران اگر کسی شخص نے سب سے زیادہ مالی نقصان برداشت کیا ہے تو وہ شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ عادل بزئی ہے. ان کے گھر تباہ ہو گئے, پلازے تباہ ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گئے, لیکن اس شخص نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور یہ بڑی عجیب پوزیشن میں تھا. اس کی سیٹ بھی چھین لی تھی, وہ تو عدالت سے بعد میں فیصلہ آیا. تو عادل بزئی صاحب یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں, جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مروت صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 3 کروڑ روپے رشوت ان سے مانگی گئی, ان کا دعویٰ ہے. عادل بزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات انتہائی عجیب ہے, مجھے اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے. یعنی جس سے پیسے مانگے گئے اس کو نہیں پتا, وہ تیسرے بندے کو پتا کہ مانگے گئے ہیں. یہ الزام بالکل جھوٹا ہے, یعنی انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا. میں واضح طور پر تردید کرتا ہوں. عادل بزئی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ پھر رپورٹ بھی ہو گیا. ناظرین ایک اور خبر آئی, اور خبر یہ ہے کہ جو پتن کی عمارت کو سیل کیا گیا ہے, ملتان کے اندر بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی ان کے اوپر اٹیک کیا گیا, صرف اس لیے کہ انہوں نے دھاندلی کو بے نقاب کیا تھا. یعنی پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے اس نے بتایا کہ پاکستان میں کس نوعیت کی دھاندلی ہوئی. 64 نئے طریقے استعمال کیے گئے. نواز شریف کا حلقہ جو ہے وہ دھاندلیوں سے اور بے شرمیوں سے بھرا ہوا ہے. پی ایم ایل این کی ساری قیادت دھاندلی سے جیتی ہے. 17 سیٹوں والوں کو 180 سیٹوں والوں کے مقابلے میں حکومت بنا کر دی گئی ہے. جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو اس کے بعد ان پہ اٹیک کر دیا گیا. اب اس کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, انہوں نے غیر سرکاری تنظیم پتن کی اسلام آباد کی عمارت کو سیل کرنے پر تنقید کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے. انہوں نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ پتن کے نیشنل کوآرڈینیٹر سرور باری کی رہائش گاہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ کو بھی بے دخل کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو پتن نے رپورٹ دی اس کے بارے میں بتایا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ جس قسم کا یہ ایکٹیویٹی ہے یہ خلاف قانون ہے اور اس کی انہوں نے سخت مذمت اور ان کو غلط قرار دیا ہے, اس عمل کو ہی غلط قرار دیا ہے. عافیہ صدیقی کے بدلے امریکہ کو شکیل افریدی کی حوالگی. حکومت کا جواب سامنے آ گیا. عافیہ صدیقی کی امریکہ عدالت میں رہائی سے متعلق پٹیشن کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کے حکومتی بیان نے عدالت کو حیرت میں ڈال دیا. یعنی حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے عافیہ صدیقی کو واپس لانے سے. اچھا, میں نے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی ہے. کیونکہ عافیہ صدیقی کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے حوالے کیا تھا, تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ عافیہ صدیقی ہوش و حواس میں اور زندہ سلامت پاکستان واپس آئیں, کیونکہ اس صورت میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت سخت شرمندگی ہوگی جب لوگ انہیں دیکھیں گے اور وہ یہ بتائیں گی کہ انہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت کی انہوں نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا تھا اور اتنے سال تک قوم کی بیٹی جو ہے وہ امریکہ کی قید میں رہی ہے اور اس پہ کس قسم کے مظالم ہوئے ہیں. تو اس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزید نفرت پیدا ہو جائے گی. لہذا عافیہ صدیقی والے معاملے سے اگر حکومت پیچھے ہٹ جائے اور اپنے موقف سے پبلک میں کچھ اور کہے اور وہاں جا کے پیچھے ہٹ جائے تو اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے اور یہ بہت عجیب خبر ہے. یعنی جیکب آباد ہے پاکستان کا ایک علاقہ ہے اور وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غیر ملکی امداد منجمد کیے جانے کی وجہ سے پاکستان کے گرم ترین شہر جیکب آباد کے رہائشیوں کو صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ خطرے میں پڑ گیا. اور بھائی ٹیکس ہم دیتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو, ٹکا کے ہم ٹیکس دیتے ہیں, تنخواہوں کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں, ایک ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, ہماری سانسوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, پاکستان کو دنیا کا مہنگا ترین ملک بنا کر انہوں نے رکھ دیا ہے. تو یہ پینے کا پانی آج بھی ہمیں ٹرمپ نے دینا ہے؟ اور بھائی ٹیکس تمہیں ہم دیتے ہیں, بے شرموں کی طرح تم ہم سے پیسے لے جاتے ہو, تو ہمیں پینے کا صاف پانی ڈونلڈ ٹرمپ نے دینا ہے؟ بھائی اس کے پیسوں پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم, اب ہمیں جو پینے کا صاف پانی دینا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہمیں دو نا. یہ ویسے عجیب و غریبی میں خبریں پڑھ رہا ہوں. اور ناظرین آخر میں ایک خبر میں آپ کو اور بتا دوں, جیسے بہت سارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے نا, ویسے ہی اب خبر یہ آ رہی ہے اور میرے پاس سے سورسز نے بتایا کہ عامر مغل کے پیچھے سب لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی ایجنسیاں اسلام آباد کے جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عامر مغل, انہیں اغوا کرنا چاہتی ہیں. چند دن پہلے ان کا ایک سیکٹری تھا جو اغوا ہو گیا تھا 26 نومبر کے دنوں میں, انصر عباس اس کا نام ہے. یہ چند دن قبل واپس آیا ہے اور اس نے عبداللہ نامی ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے. اور اس سے یہ بیان لیا گیا ہے کہ جو ہاشم نامی لڑکے نے رینجرز والوں کو کچلا تھا گاڑی کے نیچے دے کر, تو تم یہ بیان دو کہ عامر مغل کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی اور وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کے حکم پر رینجرز والوں کو کچلا گیا ہے گاڑی کے نیچے, اور پھر عامر مغل نے باقاعدہ کلاشنکوف سے گولیاں چلا چلا کر وہاں پہ رینجرز والوں کو جو ہے وہ مارا ہے. اور یہ یعنی عجیب و غریب قسم کی سٹوری ایک جو ہے یہ بیان لیا گیا ہے, اور یہ اے سی ہے عبداللہ, اس کے پاس یہ بیان لیا گیا ہے. اور اب جو ٹارگٹ ہے وہ انصر عباس کے واپس آنے کے بعد جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب عامر مغل صاحب کو اغوا کیا جائے گا, اسے پکڑنے کی کوشش کی جائے گی. تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنے ساتھی کو محفوظ کرے.